ڈان نیوز میں مجاہد بیلوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ولی عہد سعودی عرب کی آمد کو کئی دن گزر چکے ہیں، اس کے بعد بھارت گئے ہیں، اب چائنا ہوں گے، لیکن اس کی بازگشت سارے ملک میں بلکہ ساری دنیا میں گزاری جا رہی ہے کہ بہرحال ان کا ایک پہلا وزٹ ہے، اور اب یہ بھی کوئی اوپن سیکرٹ نہیں رہا کہ یہ ٹھیک ہے کہ کنگ سلمان بادشاہ ہیں، لیکن امور مملکت کا کاروبار اب صرف MBS ان کو کہتے ہیں محمد بن سلمان کے ہاتھ میں ہی ہے۔ بڑے ڈائنامک آدمی ہیں، اور اگر میں اپنے مہمانوں کا تعارف کراتے ہوئے یہ بتاؤں کہ مجھے بھی جب پرائم منسٹر نواز شریف اس وقت گئے تھے تو ساتھ جانے کا موقع ملا، اور جب میں نے پہلی بار 2 سال پہلے ان کو سنا تھا ٹرمپ کے ساتھ جب آئے تھے تو ریاض میں، تو اندازہ لگانے میں مشکل نہیں ہوئی تھی کہ فیوچر میں یہ ایک اہم رول نہ صرف سعودی عرب میں، مڈل ایسٹ میں، بلکہ دنیا کی اتنی بڑی معیشت ہے وہ ادا کرنے جا رہے ہیں۔ اور مجھے خوشی ہے کہ میں نے انوائٹ کیا ہے شاہد امین صاحب کو۔ 90s میں یہ وہاں سفیر رہے، اور جب ٹیلی ویژن کا ابتدائی دور تھا تو میں شاہد امین صاحب سے بڑی رہنمائی لیتا تھا، خاص طور پر بین الاقوامی ایشوز پر۔ پھر ہمارے اشتاق بیگ صاحب بیسکلی بزنس مین ہیں، اور لیکن بڑا اہم جہت شخصیت ہیں، اور بھی شعبوں میں سرگرم عمل رہتے ہیں۔ پھر مجھے ہماری مرزا شاہدہ وزارت اکانومسٹ، بہت کم خواتین ہیں جو بڑا سیریسلی لیتی ہیں، تو پھر میں کیوں نہ ہمارے شاہد امین صاحب ایک روایتی تعلقات رہے ہیں، ایک چین اور ایک سعودی عرب، اور میں خیال کچھ اس کو زیادہ ہی مقدس بنا دیا گیا ہے، اتنا مقدس کہ اس پر گفتگو بھی کرتے ہوئے ذرا نہیں بھائی یہ اس پر تو گفتگو ہو ہی نہیں سکتی، خانہ کعبہ ہے وہ بھی سبب، لیکن جو سعودی عرب کے اور پاکستان کے تعلقات پہ مثلا اب میں اسی پر بات کروں گا کہ ایک ٹائمنگ بڑی اہم ہے کہ وہ پاکستان کے بعد جیسے اور حکمراں تھے فوراً بھارت گئے تو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہو گئیں کہ وہ کمپیئر کریں، جناب ہمارے ہاں انہوں نے کیا دیا اور وہاں کیا دیا، ان کے دن کے کتنے گھنٹے ٹھہرے تو ہمارے کے گھنٹے کتنے ٹھہرے، ان کا زر مبادلہ۔ تو یہ جو ہے کہ عام طور پہ یہ روایت رہتی ہے کہ خاص طور پہ سعودی عرب کی بھی سفیر کی بھی کہ وہ پاکستان آئیں تو ہندوستان بھی جائیں، اور کیا ہم کن اسباب پر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بہت ہی خصوصی تعلقات ہیں ان سے ایز اے سفارتکار کے؟ آپ کیا دیکھتے ہیں پچھلی 2 دہائیوں میں شاہد امین صاحب؟ یہ اکثر ہوتا رہا ہے کہ غیر ملکی سربراہان پاکستان، ہندوستان یا چین، بنگلہ دیش، اس ٹائم سارے ملکوں کا دورہ اپنا ملا دیتے ہیں، کیونکہ لاجسٹکلی ذرا آسانی رہتی ہے، لیکن یہ کہ عام طور پہ یہ ضرور کوشش کرتے ہیں کہ فوراً نہ جائیں۔ مثال کے طور پہ پاکستان کے بعد وہ کہیں اور جائیں اور پھر ہندوستان جائیں، یا ہندوستان میں اگر پہلے آتے ہیں تو ہندوستان کے بعد کہیں اور جائیں پھر پاکستان۔ اور جو ٹائمنگ بھی اہم ہو گئی تھی خاص طور پر وہ کشمیر کے سہانے کے سبب۔ لیکن یہ کہ ایک لحاظ سے میں سمجھتا ہوں یہ اچھا ہی ہوا ہے، کیونکہ اس دوران میں آپ کو اندازہ ہے کہ ہندوستان پاکستان تعلقات میں بہت ایک قسم کی خطرناک سچویشن ڈیولپ ہو گئی ہے، اور اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں ان کا پاکستان کے بعد ہندوستان جانا ہمارے نقطۂ نظر سے اس لیے فائدہ مند تھا کہ ہندوستان میں جو آگ پھیلی ہوئی ہے ایک مذہب اور ایک ہم کا جنگی جنون طاری ہے، اس میں اگر کوئی تیسرا فریق جس کے بارے میں ہندوستان کے اچھے خیالات ہیں، جن کے تعلقات کی ہندوستان کے لیے بڑی اہمیت ہے، یعنی سعودی عرب ہندوستان کے تعلقات، تو وہ جا کے اگر ان کو کچھ بات سمجھاتے ہیں تو ہو سکتا ہے اس کا کوئی مثبت اثر مودی صاحب کو کوئی سمجھا سکتا ہے؟ یہ آپ کی بات ہے، پھر ہی از کاٹ ان ہز اون ٹریپ، ایک لحاظ سے جو کہتے ہیں ہی از پینٹڈ ہمسیلف انٹو اے کارنر۔ اتنا پاکستان کے خلاف نفرت کا سلسلہ قائم کیا ہے اور اتنے دھمکیاں دی ہیں کہ اب ان کے لیے اس سے فرار ہونا اچھا خاصا مشکل کام ہوگا۔ بہرحال امید تو یہی کرنی چاہیے امن کی خاطر۔ جہاں تک سعودی عرب اور پاکستان کے تعلقات کا سلسلہ ہے، آپ نے صحیح فرمایا کہ دیرینہ تعلقات ہیں، بہت اہم ہیں، اس میں ایک مذہبی یقیناً جو ایک ہمارے لیے مقامات مقدسہ اور اسلام کا جو ہے سرچشمہ عرب ہے، تو وہ یقینی طور پہ ایک بنیادی فیکٹر ہے، لیکن بیونڈ دیٹ اس میں بڑے میوچویلٹی آف انٹرسٹ ہے، وقت کے ساتھ تعلقات میں بڑے جو اسٹریٹجک فیکٹرز شامل ہو گئے ہیں، اس میں آپ یہ سمجھ لیجئے کہ سیکیورٹی ایک بہت بڑا پہلو ہے۔ ہمارے ملک نے پچھلے 50-60 سال سے میں سمجھتا ہوں، میں نے ابھی پچھلے دنوں ایک کتاب بھی لکھی ہے پاکستان سعودی عرب تعلقات پہ، تو اسکندر مرزا جب پریزیڈنٹ تھے تب یہ پہلی دفعہ پاکستان نے اس قسم کی زبان استعمال کی کہ سعودی عرب کو کوئی بھی خطرہ ہوا تو پاکستان اس کی مدد کرے گا، اور کرا بھی، اور ہم نے مدد کی، اور وقت کے ساتھ یہ کمٹمنٹ جو تھا زیادہ واضح اور بالکل ایک کہیے کہ بالکل ہی پکا والا ہو گیا۔
شروع میں اس کی ابتدا ایسے ہوئی تھی کہ اگر اسرائیل کی جارحیت ہوئی تو ہم ان کی مدد کریں گے، وہ تو انڈرسٹینڈیبل تھا۔ اس کے بعد یہ فیکٹر ہو گیا کہ نہیں، کوئی بھی ملک ان پہ جارحیت کرے گا تو ہم اس کی مدد کریں گے۔ ہم نے ساؤتھ یمن کے ساتھ جب ان کی ایک قسم کی جنگ عراق والا ایشو بھی جب آیا 1969 میں ان کا ایک کلیش ہوا تھا، اس میں ہمارے پائلٹس نے باقاعدہ ان کی سعودی عرب کی مدد کی تھی۔ اس کے بعد وہ سٹیج آیا کہ جب جنرل ضیاء کا پیریڈ تھا کہ اگر سعودی عرب کو کوئی اندرونی خطرہ بھی ہوگا تو بھی ہم ان کی حمایت جیسا کہ ہوا تھا اور اور ہم نے کوئی 25-30 ہزار فوج کئی سال تک سعودی عرب میں متعین رکھی۔ تو اب دیکھیے اس بنیاد پہ ترکی الفیصل وہاں کے بڑے مشہور آدمی ہیں، رائل خاندان کے ہیں، کنگ فیصل کے بیٹے ہیں، ایک ان کے اسپوکسمین ہیں، تو انہوں نے کہیں یہ کہا ہے کہ دنیا کی تاریخ میں کوئی نظیر نہیں ہے کہ ایون وداؤٹ اے ریٹن سیکورٹی پیکٹ اتنا بڑا کمٹمنٹ کیا گیا ہے۔ تو بعض لوگ بعض اوقات پوچھتے ہیں کہ سعودی عرب تو آپ کو بہت کچھ دے رہا ہے، لیکن سعودی عرب کو آپ سے کیا حاصل ہو رہا ہے؟ ان کو ہمیں یہ حاصل ہو رہا ہے کہ ہم نے اتنا بڑا کمٹمنٹ کیا ہوا ہے کہ ان کی خلاف کوئی بھی جارحیت ہوئی تو ہم ان کی مدد کریں گے، اور اگر ان کو اندرونی خطرہ ہوا تو بھی مدد کریں گے، یعنی عملی مطلب کا مطلب ہے فوجی مدد کریں گے۔ اور یہ حالت یہ ہے کہ ہمارا ہندوستان سے اتنا بڑا مسئلہ چل رہا ہے، افغانستان کے ساتھ ٹینشن چل رہی ہے، اس کے باوجود یہ کمٹمنٹ قائم ہے اور ہمارے عمران خان صاحب نے اس کو رینیو کیا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ بزنس کی بات تو بعد میں ہوگی، ذرا میں مسز وزارت سے اس حوالے سے پوچھ لوں جو میں نے شاہد امین صاحب سے پوچھا، اور اس میں ایک اور بھی سینسیٹیو ایشو ہے کہ جب ہم سعودی سے قریب ہوتے ہیں تو پھر اس کو ہمارا دوسرا پڑوسی ملک ایران بھی اچھی نظروں سے نہیں دیکھتا، بلکہ یہ بھی ایک عجیب ٹائمنگ ہے کہ کشمیر میں بھی ہوا اور ایک بارڈر کلیش ایران میں بھی ہوا۔ تو یہ جو ہم جب سعودی عرب کی دوستی قبول کرتے ہیں تو یہ بھی تو بہت بڑی سیکریفائز دیکھتے ہیں نا شاہد امین صاحب کے باقی ملکوں میں جو اڑوس پڑوس کے ہیں، ایون افغانستان بھی اس کو بہت اچھی نظر سے اس نے نہیں دیکھا۔ اس اینگل سے کس طرح دیکھتی ہیں؟ پھر بزنس میں بعد میں کروں مسز وزارت۔ میں سمجھتی ہوں کہ ایران کو اس پہ ہمارے بڑھتے ہوئے سعودی اقتصادی تعلقات پہ ایران کو تشویش نہیں ہونی چاہیے، جس طرح ہمیں تشویش نہیں ہے جب ایران کے ہندوستان سے تعلقات بڑھتے ہیں اور ہندوستان نے اتنی بڑی سرمایہ کاری کی ہے چار بہار میں، تو ہمیں اس پہ تشویش نہیں ہے۔ ایران نے کہہ دیا ہے، ہمیں بتا دیا ہے کہ یہ پاکستان کے نہیں ہے اور چار بہار کوئی وہ نہیں ہے، کمپٹیشن میں نہیں ہے گوادر کے ساتھ، تو ہے تو تھوڑا سا ویسے بڑا سینسیٹیو ہے، بڑا قریب ہے۔ میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ انہوں نے یہ بات بارہا وہ کہتے ہیں کہ ہندوستان سے ہمارے بڑھتے ہوئے تعلقات سے پاکستان کو تشویش نہیں ہونی چاہیے، تو اسی طرح پاکستان کے سعودی عرب سے بڑھتے ہوئے تعلقات سے ایران کو تشویش نہیں ہونی چاہیے۔ مگر میں یہ ضرور سمجھتی ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ بہت بیلنسڈ توازن کے ساتھ تعلقات دونوں ملکوں سے بڑھائیں، کیونکہ ہمیں سعودی عرب سے ہمارے بہت گہرے تعلقات ہیں اور ہمیں یہ بہت ضروری ہے۔ میں یہ بھی کہنا چاہ رہی تھی کہ صرف یہ ایموشنلزم پہ نہیں ہونا چاہیے کہ برادر اسلامی ملک ہے، مگر اس کو ان ایموشنز کو کانکریٹ ٹرمز میں، اقتصادی ٹرمز میں یہ تعلقات بڑھنے چاہیے۔ مگر اسی طرح میں چاہوں گی کہ پاکستان کو چاہیے کہ اپنا یہ ان تعلقات میں توازن پیدا کرے اور ایران کے ساتھ بھی کرے، کیونکہ مجھے یہ چیز بہت ایران کے لیڈر امام خامنہئی کی پسند آتی ہے کہ میرے خیال میں وہ ان کچھ بہت ہی چیدہ دنیا کے لیڈرز میں ہیں جو کشمیر پہ ہندوستان جو ظلم توڑ رہا ہے اس کے خلاف وہ بہت کھل کے بات کرتے ہیں، تو ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے اور ہمیں اس کے ساتھ سعودی عرب اور ایران دونوں کے ساتھ تعلقات بڑھانی چاہیے، اور ہمیں یہ بھی چاہیے کہ ہم اپنے ایران اور سعودی عرب کے درمیان جو تنازعات ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم کوشش کریں کہ ان تنازعات کو بھی ختم کریں، بات چیت کے ذریعے کچھ یہ ثالثی بھی کریں۔ لیکن ایک تو بیگ صاحب یہ ہے کہ جیسے میں وہی آؤں گا، آپ دونوں حضرات اتنی طویل تاریخ بتا رہے ہیں، لیکن اگر فیگرز کہیں تو جناب اگر پاک سعودی تجارت کا حجم $1.8 بلین اور سعودی اور بھارت کا تجارتی حجم $27.4 بلین، پھر اگر زر مبادلہ دیکھیں ان میں بھی 1 and 4 $20 بلین اور $80 بلین، پھر حج کوٹا بھی دونوں کا برابر، تو کچھ یہ لگتا ہے کہ ہماری طرف سے تو ہم بہت پرجوش ہیں، لیکن اس کا ایک سبب آپ بہت آسانی سے کہہ دیں گے جی وہ بڑا ملک ہے، لیکن بہت چھوٹے ملکوں کے ساتھ بھی بہت ایسا ہوتا ہے نا بیگ صاحب۔ دیکھیے اس سے پہلے کہ میں تجارت پہ بات کروں مجاہد صاحب، تھوڑا سا میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ دیر از نو ڈاؤٹ کہ ہمارے تعلقات بہت اچھے تھے سعودیہ کے ساتھ اور ہمیشہ رہے ہیں، مگر یمن کا جب تنازع شروع ہوا تو ہمارے تعلقات تھوڑے سے متاثر ہوئے، اور وہ جب متاثر ہوئے کیونکہ وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ پاکستان ان کے کہنے پہ امیجیٹلی فوج وہاں پہ بھیج دے گا،
اور تھوڑا سا نواز شریف حکومت سے غلطی یہ ہوئی کہ وہ اس مسئلے کو لے کے پارلیمنٹ میں چلے گئے، جہاں پہ جب چلے آپ نے نواز لیگ کے ہوتے ہوئے کوئی اپنی غلطی تو نہیں اتر رہا. اچھا وہاں پہ یہ ہوا کہ لوگوں کو موقع مل گیا، ہر طرح کی انٹرسٹ ہوتے ہیں لوگوں کے، اور وہ چیز شاید تھوڑی سی ہرٹ کی سعودی عرب کو. اور اس کے بعد شاید آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ یو ای کے جو ڈپٹی فارن منسٹرز تھے گرگاش صاحب، انہوں نے ایک بڑا سخت بیان دیا تھا جس میں یہ کہا تھا کہ وی ول ٹیچ اے لیسن ٹو پاکستان. مگر دیکھیں یہ کریڈٹ جو جاتا ہے وہ پی ٹی آئی سے زیادہ جنرل راحیل صاحب کو اور یہ پریزنٹ ہمارے جو آرمی چیف ہیں باجوہ صاحب کو جاتا ہے کہ انہوں نے کافی محنت کر کے دوبارہ تعلقات کو لے آئے. اور اس وقت مشقوں کے نام پہ یا وہاں پہ ٹریننگ کے نام پہ ہمارے کافی فوجی اس وقت وہاں پہ موجود ہیں. تو یہ ایک اچھی چیز ہے کہ تعلقات دوبارہ نارملائز ہمارے ہو گئے. ٹوٹل ٹریڈ جو ہے اچھا اگر ایسا ہی کیوں نہ کروں میں، یہ ٹریڈ کا زیادہ تفصیل موضوع ہے، ایک بریک کے بعد آؤں گا پھر آپ ہی کے پاس آؤں گا تاکہ ذرا میں ٹریڈ کے حوالے سے، کیونکہ یہ بہت سوال اٹھایا باقی بھی جاتا ہے. تو وہ جو میں نے کہا کہ صرف یہ خالی عام طور پہ یہ سمجھا جا رہا تھا کہ سعودی عرب یا دیگر ملک آ رہے ہیں ان سے صرف ٹریڈ ریلیشن ہے، لیکن اس کے جیو پولیٹیکل بھی جو اثرات پڑ رہے ہیں. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ امریکنز کا بھی جو ہے اس میں بڑا بیک ڈور ڈپلومیسی کام کر رہی ہے ان ممالک کے آنے جانے میں. ہمارے ساتھ رہیے گا مسٹر وزارت شاہد امین صاحب، بیگ صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. مجاہد ویلی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے اور بڑے ممتاز ماہر معیشت ڈاکٹر شاہدہ وزارت، تو پھر خیر ان کی بہن سے بھی ہماری نیاز بندی ہے، وہ بھی اپنے پائے کی انٹرنیشنل ریلیشن پہ بڑے عبور ہے ویسے تلت وزارت کا. شاید بیگ صاحب، اشتاق بیگ صاحب، اور یہ آتے ہیں تو بعد میں مجھے نامہ بھی نکل جاتے ہیں ان کے دوسرے بھائی کا، کبھی کبھی ناراض ہو جاتے ہیں، ارے وہ بھائی آتے ہیں تو یہ ناراض. پھر شاہد امین صاحب میں نے کہا بڑے سینئر سیزن سفارتکار. بیگ صاحب جو میں آپ سے بریک سے پہلے پوچھا تھا بلکہ اور زیادہ اگر اس میں بھی بڑھاؤں نا، وہ لوگ کہتے ہیں نا بھارت ریاض کے لیے کوئی چوتھی بڑی مارکیٹ ہے، پھر ہندوستانیوں کی تعداد بھی بہت بڑا ہے، یعنی ہر لحاظ سے اگر آپ دیکھیں ہمارے روایتی دشمن پڑوسی ملک یہ لفظ استعمال کہتے ہیں. اب دیکھیے ہماری ٹوٹل 25 بلین کی پاکستان کی اگر ایکسپورٹ ہے تو بائیلیٹرل ٹریڈ بٹوین سعودیہ اینڈ انڈیا اس 22 ارب کا ہے. ریمیٹنسز اس کی جو ہیں ہماری تقریباً 6 ارب آ رہی ہیں سعودیہ سے، ان کی 12 ارب آ رہی ہیں. تقریباً ہمارے سے زیادہ ان کے جو وہاں پر جو شہری ہیں وہ وہاں پہ کام کر رہے ہیں. پاکستان میں انہوں نے 20 ارب کے ایم او یو سائن کیے ہیں، جبکہ وہاں پہ 44 ارب روپیز کے ایم او یو سائن کیے ہیں. پاکستان میں یہ جو 20 بلین کے ایم او یو سائن ہوئے ہیں، اس میں سے 10 ارب روپے کی یہ پیٹرو کیمیکل اور یہ جو ریفائنری لگ رہی ہے گوادر میں، جبکہ آلریڈی ان کی انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہے 44 ارب کی وہاں پہ. دوسری دیکھیے جائی صاحب، ہمیں زیادہ خوش نہیں ہونا چاہیے اور بغلیں نہیں ہمیں بجانی چاہیے کہ 20 ارب یہ آ گئے. یہ 20 ارب کیا ہے؟ ایم او یوز سائن ہم نے کیے ہیں. اگر آپ پاکستان کی آپ تاریخ دیکھیں تو 75% یہ ایم او یوز جو ہوتے ہیں وہ کاغذ کی شکل میں فائل کر دیے جاتے ہیں، اس پہ میٹریلائز نہیں ہوتے. تو آئی ہوپ کہ ہم اس میں ہوں گے. مگر ایک بڑی اچھی چیز یہ ہوئی ہے کہ جب ایک سرمایہ کاری آئی ہے تو مجھے پوری امید ہے کہ گلف کنٹریز جو کویت ہو گیا، یو ای ہو گیا، یہ بھی پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں گے، کیونکہ لاسٹ ایئر اس سے پہلے ایئر کے اندر پاکستان میں بالکل نہ ہونے کے برابر ایف ڈی آئی جو تھی وہ تقریباً آ رہی تھی. تیسری چیز ابھی جو آپ نے اپنے انٹرو میں کہا ہے کہ ارادہ تو جانے کا ان کا ڈائریکٹ تھا انڈیا، بٹ آئی تھنک انڈیا اس چیز پہ تیار نہیں ہوا کہ آپ ڈائریکٹ جائیں، تو وہ شاید فریشن اپ ہونے کے لیے پھر چلے گا اور وہاں سے آ گئے. اور ہم سے ضرور یہ پوچھا گیا تھا کہ جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے، بٹ پاکستان نے اپنی کنسنٹ اس لیے بھی دی ہے کہ اچھا ہے کہ اگر وہ اپنے اثر و رسوخ وہاں پہ استعمال کرتے ہیں ایسے وقت میں جب دونوں ممالک کے درمیان ٹینشن ہے. مگر پھر میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں تعلقات کبھی بھی آپ کے پرسنل تعلقات کبھی اس کو کاؤنٹ نہیں کریں. تعلقات ہمیشہ جو ہوتے ہیں یہ آپ کے جو قائد شریف خاندان تو اس بات پہ فخر کرتا تھا اور تمام کے اداب ہمارے تو بالکل ہی ذاتی تعلقات ہیں. بھٹو صاحب کے زمانے میں شاہد امین صاحب یہی مشہور تھا نا کہ قذافی ہوں سب سے ذاتی تعلقات میں رہتے تھے. یہ پاکستان کی ڈپلومیسی میں یہ کیا بات ہے کہ پرسنالٹی تو بڑا اہم رول ادا کرتی ہے، وہ ناراض ہو جاتے ہیں، باقاعدہ مداخلت کرنے لگتے ہیں ہمارے پاس. بیگ صاحب یہ تو ہسٹری ہے ہماری نا. اس بار یہ ہوا
کہ عمران خان صاحب نے جو اشاعہ دیا اس کے اندر سب سے بڑی افسوس یہ ہوا کہ 35 ٹاپ بزنس مین آئے تھے. ہمارے فیڈریشن کے پریزیڈنٹ اور سینئر وائس پریزیڈنٹ وہاں پہ اسلام آباد میں موجود تھے کہ اگر ہمیں بھی بلایا جاتا ہے تو کم سے کم ایک انٹریکشن ہوگا ہمارا ان بزنس لوگوں سے. فرگٹ اباؤٹ کہ آپ کے کس طرح کے آپ نے اپوزیشن کو بلانا انوائٹ کرنا مناسب نہیں سمجھا, مگر بزنس کمیونٹی کو آن بورڈ ضرور لینا چاہیے. ان کے آئے تھے 12 غالباً 12-14 ٹاپ تو اس طرح کے ایک امپریشن دیا گیا کہ جیسے ایک فیملی گیدرنگ ہے اور ہمارے پرسنل تعلقات ہیں اور ہم نے ان کو بلایا ہے اینڈ وی ڈونٹ وانٹ ہم کہ کسی اور کے ساتھ مکس اپ کریں. تو میرے خیال سے ایک اچھا ٹیسٹ جو ہے وہ نہیں چھوڑا اس چیز میں. شاہد امین صاحب یہ خیال ہے, اگر آپ کے سامنے کہنا اچھا بھی لگتا, لیکن غالباً ہم جو اتنا ہائی پروفائل جو پرسنالٹیز دیکھتے تھے جو سعودی فرما روا ایک لحاظ سے ذرا لو پروفائل رہتے ہیں, یا تو شاہ فیصل تھے جن کے بھٹو صاحب سے ذاتی تعلقات اور جن کی وجہ سے اسلامک سمٹ کریڈٹ جاتا ہے, اور بڑے یہ جو حالیہ برسوں میں اگر میں دیکھوں تو آپ کو نہیں لگتا ہے کہ ایک ڈائنامک ینگ پرسنالٹی کے طور پر بھی ابھرے ہیں, اور روایتی جو ہیں انہوں نے اندرون ملک بھی سینما کھولے, ٹیکسی سائیکلیں چلیں, ٹیکسی چلیں. تو یہ جو اس پورے سعودی عرب ملک کا جو بیک گراؤنڈ ہے ان کا یہ جو ایک اس کو تو میں ریولیوشنری اقدامات ہی کہوں گا نا, آپ نے تو 90s کا دیکھا ہے سعودی عرب, تو اس طرح اتنا فاسٹ ٹریک پر یہ اپنی نیشن کو لے کے چل رہے ہیں, اتنی فورن پالیسی پہ ایگریسو چل رہے ہیں. تو جی آپ کی بات صحیح ہے, بالکل انقلابی کیفیت ہے. اصل میں ہم یہ کہیں گے کہ یہ اقتدار پہلی بار ایک ینگر جنریشن کے پاس گیا ہے. آپ کو علم ہے کہ اب تک جتنے بھی بادشاہ تھے وہ سارے بھائی تھے, اور کنگ عبدالعزیز کی 70s کے بعد تک بھی رولر رہتے تھے. انفیکٹ وہ ان کا لا تھا کہ ان کے بھائیوں میں یہ آپس میں اقتدار ہوگا. لیکن اب بہرحال کسی نہ کسی سٹیج پہ تو اگلی جنریشن میں آنا تھا, اور یہ بڑی اچھی بات کی انہوں نے کیا کنگ سلمان نے, جو اپنے آپ کو, اب ان کی صحت غالباً اتنی اچھی نہیں ہے, لیکن میرا امپریشن ہے انہوں نے ڈیلیبریٹلی ایک لو پروفائل رکھی ہوئی ہے تاکہ محمد بن سلمان اپنے آپ کو کنسالیڈیٹ کر لیں. اور یہ انہوں نے اندرونی طور پہ تو بالکل سعودی عرب ایک بالکل مختلف ملک نظر آتا ہے. اگر آپ گئے ہیں وہاں پہ کچھ سال پہلے, آپ جائیں تو آپ 2 سال پہلے میں گیا, اسپیشلی ان دا کانٹیکسٹ آف ویمن. وہاں پہ عورتیں جو ہیں جو پہلے اوپر سے نیچے تک وہ کالا سا ان کا وہ ہوتا تھا سلسلہ, تو وہ کھلے بندوں پھر رہی ہیں, بال بھی کھلے ہوئے ہیں. اور وہ جو ہے متوا جو ایک وہاں کی ریلیجس پولیس جو ایک قسم کی ویجیلانٹی تھی, جو ہر ایک وقت ہر ایک کو گھورتی رہتی تھی کہ اس نے اس کی آنکھ سے نیچے تو نہیں چلا گیا نقاب, اور ہاتھ تو نہیں کھولا گیا, یا کسی مرد کے قریب تو نہیں کھڑی ہوئی تھی. تو میں نے واقعی دیکھا, اب تو جاتے رہتے بھی اس عزت میں آتی تھی. اور اچھا ان کا ایک عجیب طریقہ تھا کہ پھر ہسبینڈ کو بلایا جاتا کہ تمہاری بیوی نے ایسے کیسے کیا. تو وہ سارا سلسلہ ختم ہو گیا, اور ان کی سوسائٹی کے حساب سے یہ بڑا ایک غیر معمولی قدم ہے, کیونکہ بڑی کنزرویٹو سوسائٹی, آپ کو معلوم ہے وہاں پہ وہابی علماء کا ایک اسٹرینگل ہولڈ رہا ہے. تو محمد بن سلمان ہیز ٹیکن دیم آن, اور یہ میں سمجھتا ہوں ان کا وی ہیو ٹو پے ٹریبیوٹ ٹو ہم کہ اندرونی طور پہ حالات بظاہر جو ہے قابو میں ہیں. اور کہا یہ جاتا ہے کہ ان کی کنسنٹ سے کیا جا رہا ہے یا جو بھی کیا جا رہا ہے, تو ایک نیا سعودی عرب ابھر رہا ہے. لیکن پھر ان کا ایک ویژن 2030 ہے جس کے تحت ملک میں بنیادی طور پہ اس کا سٹرکچر ہی بدل جائے گا. اقتصادی طور پہ ان کا یہ ایمبیشن ہے کہ آئل پہ جو ان کی ٹریڈیشنل ڈیپینڈنس ہے اس کو ختم کر کے اور چیزوں پہ ان کی آمدنی کا ذرائع بنائے جائیں. اور پھر اس میں اس کے کلچرل اسپیکٹس بھی ہیں, اس کے پولیٹیکل اسپیکٹس بھی ہیں. تو وہ بھی اگر اسکیم کامیاب ہوتی ہے تو سعودی عرب کا ایک بنیادی سٹرکچر بدل جائے گا. ساتھ ہی میں ہم یہ بھی کہیں گے کہ وہ کیونکہ عمر کے حساب سے کم ہیں, 30-32 سال یا 34 سال عمر ہے, اور ان کا کوئی انٹرنیشنل ایکسپوجر نہیں رہا تھا. ان لائک جیسے کنگ فیصل کے بیٹے ہیں نا, یہ سب پرنسٹن کے پڑھے ہوئے ہیں, اور یہ جن کراؤن پرنس کو ہٹایا گیا محمد بن نواف کو, وہ بھی ییل کے پڑھے ہوئے تھے. تو یہ محمد بن سلمان کی انٹائر ایجوکیشن جو ہے ریاض کی ہے, اور ایک قسم کی پہلے جو شاہی محل کی ہوتی تھی وہ والی ایجوکیشن رہی تھی. بعد میں انہوں نے کوئی ڈگری بھی لی, لیکن یہ کہ اتنی زیادہ اہم نہیں ہے. تو ان کا انٹرنیشنل ایکسپوجر اتنا نہیں تھا, اور انہوں نے غلطیاں کی ہیں. میں سمجھتا ہوں یمن کی جو وار میں انوالومنٹ کیا تھا وہ ایک غلطی تھی. اب انہیں خود اس بات کا احساس ہے. سعودی عرب میں یہ جنگ انتہائی غیر مقبول ہے, اور زیادہ تر اوپینین یہ کہتی ہے وی مسٹ ایکسٹریکیٹ اٹ سیلف. اب وہ جو نواز شریف کے پیریڈ میں جو ہمارے سے ڈیمانڈ کیا گیا تھا وہ بالکل غیر منطقی تھا. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. ڈان نیوز میں مجاہد ولی آپ کو خوش آمدید کرتا ہے. پرسنالٹی کلٹ تو ہوتا ہے نا,
اور ہمارے یہاں وہ ابھی اتنا برسہ گزر جائے جی بھٹو صاحب نے تو یوں بلا لی تھی, اس کے بعد کسی کو نہیں ہوا. پھر شریف خاندان کے جی خاص تعلقات ہیں, اب عمران خان کہتے ہیں جی خاص تعلقات ہیں. تو یہ جو خاص تعلقات ہیں یہ بظاہر تو بڑے اچھے لگتے ہیں لیکن اس کے لانگ ٹرم رزلٹ کوئی اچھے نہیں نکلتے. اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھی, بیگ صاحب تو اس کے خود جانتے ہوں گے, کہ پھر ایک کولنس بھی آئی شریف خاندان کی اپنے ہمارے سعودی فرمانروا سے. تو یہ جو اگر ہم جو دیکھ رہے ہیں MBS میں سے, یہ بھی ایک نئی ٹرم کے لیے, پہلے ہمارے ایسا نہیں چلتی تھی, یہ استعمال ہو رہا ہے باقاعدہ محمد بن سلمان کو, پتہ کیوں پورا نام بھی بس چھوٹا سا ہی نام ہے, پتہ کیوں اتنے MBS لیتے ہیں. تو یہ جو اتنا جو پرسنالٹی رول ہے سعودی عرب کے حوالے سے اور مسلمان کے, اور وہ آگے بھی بڑھ رہے ہیں, یعنی میرے خیال میں یقیناً کچھ دنوں بعد ان کا امریکہ کا بڑا چائنا تو جا ہی رہے ہیں. تو اس میں ہم یہ سمجھیں کہ سعودی عرب میں بذات خود ایک چینج آ رہی ہے. پھر آگے خیر بہرحال وہ ان کا سسٹم بھی تبدیل ہوگا. ایک زمانے میں جمال ناصر کہا کرتے تھے یہ سعودی عرب تو ایک لمیٹڈ کمپنی ہے, یہ کوئی ملک تھوڑی ریاست وغیرہ تھوڑی ہے. سوری ٹو سے جمال ناصر تو خیر کہتے ہیں. جی ڈاکٹر وزارت, جی شاہدہ وزارت, اصل میں کچھ حد تک تو یہ ایک طرح کا ڈپلومیسی کا ایک یہ انسٹرومنٹ ہے کہ آپ جس ملک سے تعلقات بڑھانا چاہ رہے ہو تو آپ کہیں کہ دو لوگوں کی بڑی اچھی ایکویشن, مثال کے طور پہ جب رونلڈ ریگن پریزیڈنٹ تھے امریکہ کے, تو وہ کہا جاتا تھا کہ مارگریٹ تھیچر کی اور ان کی بڑی اچھی ایکویشن ہے. تو وہ بڑا یہ نہیں کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ڈپلومیسی میں اس قسم کے سٹنٹس کر کے ملکوں کو قریب لایا جاتا ہے. تو اس لحاظ سے تو یہ اچھا ہے کہ ایک ڈپلومیسی کا ایک وہ ہے, اور اگر ان کی اچھی ایکویشن بن رہی ہے تو یہ اچھا ہے. مگر صرف یہ میں ضرور کہنا چاہوں گی کہ باوجود اس کے کہ پرنس محمد بن سلمان کو تجربہ نہیں ہے, مگر ایسا لگ رہا ہے کہ یا تو ان کے پیچھے ایک ٹیم ہے جو کافی منظم طریقے سے, مطلب ان کی لگ رہا ہے کہ ان کا کچھ ویژن ہے اور کچھ پلاننگ ہے. مثال کے طور پہ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تیل سے ہٹ کے صنعتوں میں آنا چاہ رہے ہیں, تو یہ ایک بہت خوش آئند ہے سعودی عربیہ کے لیے, کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے, میں اس ایریا میں کام کرتی ہوں, کہ اگر آپ قدرتی وسائل آپ کے یہاں ہیں اور اگر آپ قدرتی وسائل کو را فارم میں ایکسپورٹ کر رہے ہیں تو آپ کے یہاں ریسورسز جو ہیں وہ قرض لے کے آتے ہیں. مگر اگر آپ ان نیچرل ریسورسز کو, قدرتی وسائل کو مینوفیکچرڈ گڈس کی طرح تبدیل کر لیں اور صنعتیں لگا لیں جو ان قدرتی وسائل کو استعمال کریں گی, تو پھر آپ اپنے گھر میں بھی ملک میں اور ایکسپورٹ بھی کریں ان کو. یہ اس کا سعودی عرب کی مڈل ایسٹین کی بھی کیا پوزیشن ہے؟ کیا جس طرح ہم اب چینی کمپنیوں کو اس بات کی اجازت دی گئی کہ وہ انویسٹمنٹ کریں, سعودی عرب کی کیا پوزیشن ہے؟ ان کی کمپنیاں یہاں آتی ہیں, آپ کے ساتھ جوائنٹ وینچر لگاتی ہیں, آپ وہاں کر سکتے ہیں, اسی پوزیشن کیا ہے ہماری کچھ سمجھ میں نہیں آتا, یا خالی ان کی گورنمنٹس ہی پبلک سیکٹر کا ادارہ یہاں سے نیگوشیٹ کرتا ہے؟ مجاہد صاحب دیکھیں, اس سے پہلے ہم کو جب بھی مشکلات کا شکار ہوتے تھے سعودی عرب کی طرف دیکھتے تھے. میں کبھی وہ وقت نہیں بھولوں گا جب ہم نے نیوکلیئر بلاسٹ کیا تو ہمارے پاس 15 یا 20 دن کا ٹوٹل فورن ایکسچینج تھا امپورٹ کرنے کا, اور سینکشنز ہمارے پاس لگی ہوئی تھی. سعودی واز دا ون کنٹری جس نے ہماری ہیلپ کی. اس طرح جب ہندوستان سے ہماری جنگ ہوئی اس کے اندر بڑی ہماری ہیلپ کی. اور اس بار بھی یہ غلط پرسپشن ہے, سعودی ایمبیسڈر سے میرے بڑے اچھے دوستانہ تعلقات ہیں. ہاں, آپ کی ملاقات بھی میں نے پچھلے ہفتے جب ہوئی تھی سے پہلے آئے تھے, اور وہ ہمیشہ یہی شکایت کرتے ہیں کہ ہر آدمی یہاں پہ یہ کہتا ہے کہ سعودیہ نے صرف ہمیں 3 بلین کی مدد کی ہے, جبکہ ایکچولی یہ 12 بلین کی ہے, کیونکہ 3 بلین کا 3 سا ڈیفرڈ آئل بھی پاکستان کو دیا جائے گا. اور اب ہم پہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. دوسری بات یہ ہو رہی ہے کہ میں یہ سوچتا ہوں کہ دیکھیں یہ پرنس محمد بن سلمان صاحب نے ایک اپنے آپ کو جب اسٹیبلش کر لیا تو وہ ایک مسلم کنٹریز کے بھی ایک لیڈر کے طور پہ اپنے آپ کو منوانا چاہتے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ اب وہ اپنے گھر سے باہر نکلے ہیں, اور اب ان کا ارادہ شاید جانے کا ہے. انڈونیشیا بھی جا رہے ہیں, ملائیشیا بھی ان کے جانے کا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ جس طرح چین جو ہے وہ مختلف کنٹریز کے اندر انویسٹمنٹ کر رہا ہے اور تعلقات ڈیولپ کر رہا ہے, وہاں پہ بھی ہوں. اور اب ہم پہ دوسری بات یہ ہے کہ مگر جس سفر پہ وہ نکلے ہیں اس میں ان کو بلیسنگ حاصل ہے امریکہ کی, کیونکہ دیکھیے جب ہماری جو مدد کی ہے, اگر سپوز ان کیس امریکہ کا بہت اثر رسوخ ہے سعودیہ پہ. آپ کو شاید وہ سنٹنس یاد ہوگا جو ٹرمپ نے کہا تھا کہ اگر ہم ایک ہفتہ ان کا ساتھ نہیں دیں تو یہ لوگ شاید کلیپس ہو جائیں, رائل فیملی. تو جو بھی یہ کر رہے ہیں اس میں بلیسنگ شامل ہے امریکہ کی, اور پاکستان کی بھی جو مدد ہوئی ہے آئی ایم شیور ان کو وہاں سے. میں ایک بریک کی طرف جاؤں تاکہ پھر میں ذرا کنکلوڈ کرواؤں اپنے مہمانوں سے, اور اس میں
मेरा यकीनन अहम सवाल ये होगा, चलिए ब्रेक के बाद बता देता हूँ, फिर जवाब भी ले लूँगा। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। डॉन न्यूज़ में एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुशामदीद कहता है। हमारे मोहतरम शाहिद अमीन साहब, मैंने कहा ना कि 90s में सफ़ीर रहे सऊदी अरब में, फिर हमारे बेग साहब का भी बड़ा क्लोज रिलेशन है, बड़ा, बल्कि पिछले जब महीने यहाँ आए थे सऊदी सफ़ीर, जिन्होंने बड़ा अहम रोल अदा किया, मुझे गुफ्तगू का मौका मिला, और उस वक्त उन्होंने वही जो $3 बिलियन का मैंने भी सवाल किया था, डॉक्टर शाहिदा वजारत भी जिस तरह सीनियर। ये वैसे सियासी की तरफ नहीं जाना चाहता, ये 6 माह में हैं दिए हैं, लोग कहते नहीं और टाइम दो। क्या आप ये समझते हैं कि जो हमारे खान साहब की मीडिया मैनेजर को तो छोड़े, वो चौधरी साहब रोज़ एक नया झगड़ा शुरू कर देते हैं, बाकी भी छोड़ें, कि इनकी जो फ़ॉरेन पॉलिसी, यानी शाह महमूद कुरैशी साहब पास्ट में रहे, और जो आपके वज़ारत ख़ारजा उसके बाबू में इतनी क्वालिटी कैपेसिटी है, क्योंकि लगता है ऐसा है कि इमरान खान प्राइम मिनिस्टर इलेक्टेड होते हुए पहले कहते थे बहुत पार्लियामेंट में आऊँगा, लोग कहते हैं 18 या 19% आए, यानी इतना कलेक्टिव नहीं है। पार्टी में भी ज़्यादातर, सॉरी चूसे मुझे कहना पड़ेगा, 26 जो मिनिस्टर्स हैं उनमें 12-14 वही हैं जो पहले बैठा करते थे, ये वो। तो किस हद तक मैं हम ये कहें कि वो जो टर्म होती थी आप लोग इस्तेमाल भी कर रहे थे कि फलां डॉक्ट्राइन, तो क्या इसमें हम समझें कि इमरान खान साहब फ़ॉरेन पॉलिसी के हवाले से भी ऐसी इतना अबूर है, इतनी क्वालिटी कैपेसिटी है कि ये जो सब कुछ हो रहा है इसमें हम कहें कि हाँ खान साहब डॉक्ट्राइन? अंदरूनी मामलात पे तो मैं आमतौर पर राय नहीं देता, लेकिन मैं समझता हूँ कि खारजा पॉलिसी में इमरान खान ने पिछले 6 माह में बड़ी कामयाबियाँ हासिल की हैं। अच्छा, वी मस्ट गिव हिम ऑल क्रेडिट। उसमें आप देखिए सऊदी अरब और यूएई के साथ ताल्लुकात, यूएई का आप जिक्र कर चुके हैं, हालात क्या हो चुके थे, तो अब उनकी तरफ से भी ना सिर्फ ये कि आपको सपोर्ट आई है, फाइनेंशियल सपोर्ट आई है, ऑयल की डिफर्ड पेमेंट का आया है, बल्कि उन्होंने तो अपने जितने भी टॉप मोस्ट बिजनेस के लोग थे उनको पाकिस्तान भेजा एज ए डेलीगेशन कि यहाँ पे कंसिडर करें क्या क्या इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, बड़ी सीरियसनेस और पर्पज़। तो यूएई के साथ ताल्लुकात में बिल्कुल एक नया मैं समझता हूँ स्टेज आ गया है, और सऊदी अरब ने आज तक इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में नहीं किया, $21 बिलियन का, और साथ में ये कह गए कि ये तो इब्तिदा है। फिर आपने उनका वो जुमला सुना कि मुझे पाकिस्तान का सफ़ीर समझो सऊदी अरब में, इससे बड़ा कोई कमिटमेंट मैंने तो कभी, हमने बहुत कुछ डिप्लोमेसी में देखा, ऐसा कमिटमेंट मैंने कभी नहीं सुना। अच्छा, और एक और भी उन्होंने जुमला बोला कि अगर हमसे पाकिस्तान कुछ कहता है तो हम उसको ना नहीं कह सकते। वो कैदियों का जो मसला था, 3000 कैदियों के बारे में क्या किया, ये इसमें तो बड़ा बोल्ड स्टेप लिया आमतौर पर बात। अच्छा, दूसरे ये इंडिया के साथ हम मुस्तकिल कंपैरिजन करते हैं, और एक लिहाज से है भी, ये हम भूल जाते हैं कि इंडिया हमसे 8 गुना 10 गुना बड़ा मुल्क है। मिसाल के तौर पे जैसे हज कोटा की आप बात कर लें, वो OIC का एक मुकर्रर किया हुआ है कि जिस मुल्क में जितनी मुसलमान आबादी है उसी तनासब से हिंदुस्तान आबादी बहुत बड़ी है, हिंदुस्तान में उतनी मुसलमान है उसके हिसाब से मिलता है। इट्स नो फेवर टू इंडियन गवर्नमेंट, इट इज़ जस्ट। अच्छा, तो दूसरे इंडिया की ट्रेड का फैक्टर यह कि ऑयल का बहुत बड़ा खरीदार हिंदुस्तान है, 20% कोई देखें ना, तो उस लिहाज से इंडिया हैज़ ए क्लेम के जी फिर आप हमारी कुछ एक्सपोर्ट्स भी तो लें, हमसे तो आप इतना कुछ ले रहे हैं। तो ये एनीवे असल मकसद है, मैं वी शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन पाकिस्तान। सऊदी अरब के हिंदुस्तान से जो ताल्लुकात हैं उसकी अपनी लॉजिक है, एज लॉन्ग एज दे आर नॉट एट द कॉस्ट ऑफ पाकिस्तान, दैट इज़ द रियल इशू, और मेरे ख्याल में इसका कोई नहीं, और ये ताल्लुकात और बेहतर हुए हैं। बाकी देखिए, मैं एक बात लिखूँ, मैंने जो किताब लंबी चौड़ी लिखी है, वो तहकीक की है, और उसमें ये ज़ाहिर होता है कि सऊदी अरब के पाकिस्तान के साथ स्टेट टू स्टेट रिलेशन तो हमेशा बहुत स्ट्रॉन्ग रहे हैं, बड़ी उसकी एक वज़न है, उसकी एक अफादियत है, लेकिन पीरियडिकली सऊदी अरब में पाकिस्तान की लीडरशिप के बारे में सवालात उठते रहे हैं कि ये कैसी रिलायबल है, इनकी इंटेग्रिटी क्या है। और अपने जरदारी साहब के बारे में तो विकी लीक्स में आपने पढ़ा होगा कि किंग अब्दुल्ला ने कहा कि व्हेन द हेड इज़ रॉटन द होल बॉडी इज़ अफेक्टेड। तो जब उनके बारे में ये रहा, उनके पीरियड में कोई हाई लेवल सऊदी विजिट नहीं हुई, नॉट अ सिंगल हाई लेवल विजिट टुक प्लेस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मिस्टर जरदारीज प्रेसिडेंसी। तो उसमें ये फैक्टर आता है उनके यहाँ। तो इमरान खान के बेनिफिट होने का एक बड़ा सबब मैं आपको बताऊं, वो समझते हैं, बल्कि किसी ने कहा भी, हम पाकिस्तान में अब वो क़यादत आ गई है जिसका हमें इंतज़ार था। यानी उस क़यादत के बारे में ऑनेस्ट हो,
اس میں انٹیگریٹی ہو, ملک کا خیال ہو, ڈائنامک ہو, ینگ ہو, تو یہ ساری چیزیں. میں بیگ صاحب سے باتیں پوچھوں گا. ڈاکٹر شاہد وزارت آپ بھی سمجھتے ہیں شاہد امین صاحب نے تو بہت زیادہ وہ کہیں گے جی 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 ڈاکٹر شاہد. میں سمجھتی ہوں کہ عمران خان میں کیرزما تو ضرور ہے, ہی از کیرزمیٹک. اب مجھے طور پہ تھا نا پرائم منسٹر. مگر میں یہ ضرور کہوں گی کہ مجھے لگتا ہے کہ موجودہ حکومت کی جو ڈپلومسی ہے وہ ان کی اکنامک پالیسی سے بہت بہتر ہے اور بہت اچھی ڈپلومسی بہت اچھی کر رہے ہیں. اور سیاسی طور پہ میں سمجھتی ہوں حکومت زیادہ شاطر اور زیادہ اچھے اقدامات کر رہی ہے بنسبت سے معاشیات میں. مجھے لگتا ہے کہ کیونکہ انہوں نے اپنے وہی 30 سال سے جو چلے آ رہے ہیں تھکے ہوئے پاکستانی اکنامک ان کے اور زرداری صاحب کے جو لوگ کام کر رہے ہیں ساتھ 90 سے کر رہے ہیں, تو وہی ابھی بھی کسی نہ کسی صورت میں پیش ہیں. تو اس لیے مجھے بہت زیادہ توقعات ان کے اقتصادی اس سے نہیں ہے, مگر اور نہ میں سمجھتی ہوں انہوں نے اتنا اچھا کوئی کیا ہے اقتصادی اس میں, مگر ڈپلومسی میں اور سیاسی اس میں ایمبیسڈر صاحب سے اتفاق کرتی ہوں کہ حکومت نے بہت اچھی کارکردگی کر کے دکھائی. بیگ صاحب آپ کی ذرا سینسیٹیو پوزیشن ہے, وہ کہیں گے نا جی وہ دیکھیے سیاست میں مت بولیے ان کی ہے نا. آپ سیاست میں آپ کہتے رہے یہ کیا دیکھیں گرفتار کر لیا اور بلایا تھا اسے چائے پلانے کے لیے اور اندر کر دیا اور دیکھیں جی اتنی بیماری کے عالم میں ہے. لیکن اوور آل یہ نہیں جو بات ہو رہی تھی ایز اے ڈپلومیسی کی, اور یہ مطلب جیسے انڈیا ایشو ہے اس میں دو رائے کوئی نہیں ہوتی. میں نے دیکھا کہ تمام اپوزیشن ایک ہوتی تھی. اس سعودی عرب کے حوالے سے آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں مزید کچھ ایسے اقدامات ان کو کرنے چاہیے تھے, مزید تیاری کرنی چاہیے تھی, یا نہیں کی تو آئندہ کریں؟ بس کنکلوڈنگ ورڈ بیگ صاحب. ہاں دیکھیے ایک فیلڈ ہے جس کے اندر ہمیں ایم او یوز کرنا چاہیے, اور وہ پہلے تو میں نے آپ کو بتلایا کوئی 550 اس وقت ٹاپ ان کے بڑے آرمی کے آفسرس وغیرہ اور نیوی کے اور ایئر فورس کے پاکستان میں ٹریننگ کر رہے ہیں. اور ایک ایریا ہے خاص طور پہ ڈیفنس پروڈکشن, جس کے اندر ہم کافی اپنی دیکھیے ہماری ایکسپورٹ 150 ملین کی ٹوٹل ایکسپورٹ ہے پاکستان کی ٹورڈ سعودی عربیہ, وچ از نتھنگ مطلب اس سے زیادہ تو ہم صومالیہ کے ساتھ کر رہے ہوں گے. تو ہمیں یہ چاہیے کچھ نئے ایریاز ہم ایکسپلور کریں. رائس بھیج دینا کہ رائس وہ ہم سے لے لیں, میٹ ہم سے حلال میٹ لے لیں, یہ تمام چیزیں ورکیبل نہیں ہوتی ہیں, بلکہ ہمیں انڈسٹری کی طرف توجہ دینی چاہیے. اور ہمیں ڈیفنس انڈسٹری جو ہے پاکستان ماشاءاللہ از ویری کیپیبل, اگر اس میں ہم سعودی سرمایہ کاری کریں. اور دوسرا ایک میری ایڈوائس یہ ہے کہ خدارہ یہ جو 20 بلین کے ایم او یوز ہوئے ہیں اس کو میٹریلائز کرنا بہت ضروری ہے. نہیں ہمارے یہاں تو غالباً میں نے سنا ہے ورلڈ میں شاید 30-40% ہماری شاید 10% بھی نہیں ہے ایم او یوز کی جو میٹریلائز. 385 ہوئے تھے سنا ہے پچھلے سال میں شاید. سوری ٹو سے موضوع ایسا ہے, اور ایک خیر ہم بھی اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ کیونکہ بہرحال سعودی عرب نے بڑے کڑے مشکل وقت میں ساتھ دیا ہے, اس لیے ہمارے مہمانوں نے بھی خیال رکھا, اور میں تو اور زیادہ خیال رکھوں گا کہ بھائی کوئی ایسی حساس ایشو ہے, اس لیے اس پر ذرا گریز کیا جائے اور انتظار کیا جائے کہ واقعی جو کمٹمنٹ کیے گئے ہیں اس کے ثمرات آئیں یا نہ آئیں. جیسے میں نے کہا کہ ایم او یوز کے حوالے سے کوئی بہت اچھی ہمارا پاس رہا نہیں ہے, اس کی کوئی کہتے ہیں جی جدھر وہ بنا دیتے ہیں وہ لوگ, ہمارے جو اقتصادیات کے بابو لوگ ہیں نا ان کے بڑے اس معاملے میں ماہر ہیں, پرانے پیپر نکالے انہوں نے دستخط کرا دیے, فائلیں پتہ نہیں بیچاری دیمک کھا کے کہاں پڑی ہوں گی. میں ایک بار پھر اپنے مہمانوں کا شکریہ کرتے ہوئے ڈان نیوز سے مجاہد بریلوی کو اجازت دیجیے.